اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ یہ سورہ تین ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام تین رکھا گیا۔ اس کی پہلی ہی آیت والتین والزیتون ہے، مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی دو قسموں کو بتلایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے نفس کی اصلاح کرتے نیک بن جاتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو برائی میں لگا دیتے، اپنی کامیابی، اپنے اصل زندگی، اصل مقصد سے غافل ہو جاتے۔ تو دونوں طرح کے لوگوں کا اس صورت میں ذکر ہے۔ والتین والزیتون، شروع میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کی قسم کھائی، ان چار چیزوں کی اہمیت کی وجہ سے فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، یہ دونوں خشک میوے ہیں لیکن کثیر المنافع ہیں، بہت زیادہ ان کا فائدہ ہے۔ انجیر اور زیتون، انجیر کے بارے میں ہے کہ اس میں کیڑے نہیں لگتے، اور زیتون اس کا تیل استعمال بھی کیا جاتا ہے، لگایا بھی جاتا ہے۔ تین سے مراد مفسرین نے لکھا ہے انجیر کا پھل بھی مراد ہے، اور ایسے ہی یہ انجیر جس مقام پہ ہوتا تھا وہ جگہ بھی مراد ہے۔ زیادہ تر یہ شام کے علاقے میں یہ پھل پائے جاتے تھے، اور شام کے علاقے میں بھی جودی پہاڑ، اس پہاڑ پہ اس کی کثرت تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے جودی پہاڑ بھی مراد ہے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام جب درخت کے قریب ہوئے، درخت سے کھا لیے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیجا۔ دنیا میں آئے، لباس ان سے اتار لیا گیا۔ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ دونوں آدم بھی حوا بھی درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے، اپنے ستر کو چھپانے لگے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ درخت اس میں انجیر کے پتے تھے، سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ اور زیتون، جہاں پہ فلسطین، جہاں پہ بیت المقدس ہے، وہ مقام مراد ہے زیتون سے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی یہ خانقاہ تھی، زیتون جو مقام ہے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خانقاہ تھی، یہاں پہ عبادت بھی کیا کرتے تھے، اصلاح بھی کرتے تھے لوگوں کی، تو مقام بھی مراد ہے زیتون سے۔ اور ملک شام اس اعتبار سے بھی کہ وہ انبیاء کا معدن ہے، ملک شام کو کہا جاتا ہے معادن الانبیاء، انبیاء کے خزانے، انبیاء کے نکلنے کی جگہ۔ سارے نبیوں نے ملک شام کا ہجرت کیا ہے، بہت سے انبیاء ملک شام میں پیدا ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ بھی ہجرت کر کے اپنے وطن سے ملک شام ہی آئے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے 2 دفعہ ملک شام گئے تھے، اور نبوت کے بعد بھی معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام ہی میں بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کرائی۔ کلام پاک میں اس کا ذکر ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ تو سارے انبیاء مسجد اقصی جماتے، اور وہ ملک شام کا علاقہ نبیوں والا علاقہ ہے،
تو اس کی اہمیت کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، ملک شام کے علاقے کی۔ والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، انجیر کی، اور قسم ہے زیتون کی۔ وطور سینین، قسم ہے طور سینا کی۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی۔ اس پہاڑ کو اس بنا پہ شرف حاصل ہے کہ اسی پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے بات کیا تھا۔ خود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا، موسیٰ یہ عام جگہ نہیں، آپ اپنا جوتا نیچے اتار دیجئے۔ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ مقدس وادی طوا میں ہیں۔ تو طور سینا، اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام توریت کتاب لے کر کے آئے اپنی قوم کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس۔ بنی اسرائیل انتہائی ضدی قوم تھی، وہ بات مانتے نہیں تھے۔ ان لوگوں نے کہا ہمیں کیسے پتہ کہ یہ کتاب آپ اللہ کے پاس سے لے کے آ رہے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو لکھ لی ہوں، اپنے گھر سے لے کے آئے ہوں، یا گئے ہوں کوئی آدمی آپ کو دے دیا ہو؟ ہم مانیں گے نہیں جب تک ہم کھلم کھلا یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتاب دے رہا ہے۔ حتیٰ نر اللہ جہرۃً، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لیے اور لے کر کے طور پہاڑ پہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر سائبان کی طرح اٹھا دیا کہ مانو نہیں مانو گے تو ابھی یہ پہاڑ، ورفعنا فوقہم الطور، ہم نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا۔ کأنہ ظلہ، گویا کہ وہ سائبان ہے، نہیں مانے تو تمہارے اوپر یہ گرا دیا جائے گا اس پہاڑ کو۔ اس بنا پر بھی اس پہاڑ کی خصوصیت ہے۔ اس خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس طور سینا کی قسم کھائی۔ قسم ہے طور سینین کی، طور سینا کی۔ چوتھی جگہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، قسم ہے امن والے شہر کی۔ امن والے شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے وطن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہیں پیدائش ہوئی۔ پہلے یہ امن والا نہیں تھا، یہ بستی تھی ہی نہیں، بالکل زی زرع میدان تھا، گھاس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، ان کو آزمایا، پوری زندگی ان کی آزمائش ابتلا سے بالکل بھری ہوئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، بیٹے پیدا ہوئے آخر عمر میں اسماعیل۔ جب تھوڑے بڑے ہوئے حکم ہوا کہ اسماعیل کو اور ان کی والدہ ہاجرہ کو دونوں کو لا کر کے زی زرع وادی میں چھوڑ آئیے، جہاں گھاس نام کی بھی کوئی چیز نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً لا کر کے چھوڑ آئے، اور جب واپس جانے لگے تو اسماعیل کی والدہ ہاجر نے کہا یہاں ہماری دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ ایسے آپ چلے جا رہے ہیں، ذمہ دار ہمارا کون ہوگا؟ پھر پیچھے مڑ کے ابراہیم علیہ السلام نہیں دیکھے، خود انہوں نے کہا اللہ کا یہ حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کا یہ حکم ہے۔ انہوں نے کہا اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو اسی جگہ اسماعیل علیہ السلام کو چند دنوں کے بعد پیاس لگی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمزم کا پانی وہاں سے نکال دیا اسماعیل کے ایڑی کے پاس سے، اور وہ زمزم کا پانی تب سے لے کر کے ابھی تک پیا جا رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے غذائیت بھی رکھ دی ہے، یعنی خوراک بھی اس میں ہے اور پینے کا بھی وہ کام دیتا ہے۔ تو خوشگوار پانی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ کچھ دنوں میں دھیرے دھیرے لوگ وہاں بسنا شروع ہوئے، جب پانی دیکھے تو چرندے آئے، پرند بھی، ایسے انسان بھی وہاں بسنا شروع ہوئے۔ دھیرے دھیرے پھر وہ علاقہ بسا۔ ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً آتے تھے، انہیں حکم ہوا بیت اللہ کی تعمیر کیجیے، تعمیر کیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے رب میں نے انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسایا
یہ کھیتیوں والا علاقہ نہیں ہے، غیر ذی زرع، تیرے محترم گھر کے پاس، بیت اللہ کے پاس ہم نے اپنی اولاد کو بسایا، یہ کھیتیوں والی جگہ نہیں ہے، انہیں آپ رزق دیجیے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں سے آپ انہیں رزق دیجیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے بسایا اس شہر کو، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے امن والا شہر بنا دیا، جانوروں کو بھی وہاں امن رہتا ہے، انسانوں کو بھی امن ہے، کوئی وہاں کسی کو مار نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس عظمت والے شہر کی قسم کھا رہے ہیں، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، قسم ہے اس امن والے شہر کی جہاں پہ ہم نے اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پیدا ہوئے اور حضرت کو اس شہر سے بہت محبت تھی۔ مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نکال رہے تھے ہجرت کے وقت، آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف دیکھے اور آپ نے فرمایا، اے مکہ تو کتنا پیارا شہر ہے، ہم کبھی یہاں سے نکلتے نہیں، اگر یہاں کے لوگ ہم سے نکالتے نہ تو ہم اس شہر کو چھوڑتے نہیں۔ تو عظمت والا شہر، اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، 4 چیزوں کی قسم کھا کر کے اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسانوں کی شرافت، انسانوں کی عزت اور کرامت کی وجہ سے پہلے 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، پھر فرمایا ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، ہم نے انسان کو اچھے سانچے میں ڈھالا، ظاہری اعتبار سے بھی، خلقت کے اعتبار سے بھی انسان جتنا خوبصورت ہے کوئی اور مخلوق اتنی خوبصورت نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بنایا، یہی وجہ ہے کہ ہم خوبصورت خرگوش کو یا خوبصورت جانوروں کو دیکھتے، لیکن کوئی انسان یہ تمنا نہیں کرتا کہ کاش ہم اس طرح ہو جاتے، اس جانور کی طرح ہو جاتے، لیکن اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، موضوع مناسب، اعضاء کس کو کہاں لگانا ہے، اور کروڑوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں دے رکھی۔ ایسے ہی فرمایا گیا خوبیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے، جو خوبیاں انسان کے اندر ہیں کسی مخلوق میں اتنی خوبی نہیں، یہی وجہ ہے نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چنا، کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا، نہ جنات کو، نہ فرشتوں کو، نہ اور کسی مخلوق کو، نہ چرند پرند کو، نبی جو اللہ کے، اور سب سے بڑی چیز اشرف الانبیاء، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے بھی انسان افضل ہے، کیونکہ محبوب کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انسان ہیں، آپ کو بھی اللہ یہ آپ بھی انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سب سے اعلیٰ مرتبہ اللہ کے بعد۔ تو اپنے حبیب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین سانچے میں ڈالا، اور یہ انسانوں ہی میں یہ کمال رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو انسان اگر اپنی خوبیوں کو پہچانے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، تب وہ انسان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے، ورنہ انسان برابر ہے، نفس انسان میں کوئی فرق نہیں۔ اصل جو جوہر ہے، کامیابی ہے، وہ ہے تقویٰ، اپنے اندر علم کا لانا، حلم بردباری ہو، انسانیت ہو، ورنہ یہی انسان اگر اپنی قدر کو نہ پہچانے، اپنے مرتبے کو نہ پہچانے، جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل و صورت میں بنایا، بہترین سانچے میں ڈالا اور بہترین صلاحیت عطا کی، جو صلاحیت انسان کے پاس ہے کسی مخلوق کے پاس وہ صلاحیت نہیں۔ یہی وجہ ہے طرح طرح کی چیزیں روز بروز انسان ایجاد کرتا رہتا ہے، نکالتا رہتا ہے، دن بدن نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ تو اگر انسان اس سے گر جائے، من مطابق زندگی گزارنے لگے، انسانیت سے گر جائے، تو پھر فرمایا گیا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے نچلوں میں بھی سب سے نچلا کر کے لوٹا دیتے ہیں، سب سے نچلا کر کے پہنچا دیتے ہیں، یعنی جانوروں سے بھی یہ گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب یہ شرارت پہ آمادہ ہو جائے، قتل و غارت گری پہ آمادہ ہو جائے،
تو پھر انسان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ بات نہیں سنی گئی ہوگی کہ کوئی جانور اپنے جنس کو کھاتا ہو، اپنے جانوروں کو، اپنے ہی جنس کے جانوروں کا شکار کرتا ہو۔ جانور شکار دو وجہ سے کرتے ہیں، یا دو وجہ سے کسی کو کاٹتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جانور جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، یہ خود ڈرتے ہیں کہیں انسان ہمیں مار نہ دے، تو اس سے بچنے کے لیے کاٹ لیتے ہیں اسے۔ اب کچھ جانور ہیں جو انسانوں کا یا اور جانوروں کا جو شکار کرتے ہیں تو اپنی خوراک کے لیے، کھانے کے لیے، ان دو مقصد سے جانور شکار کرتے ہیں۔ لیکن انسان جب اخلاق سے گر جاتا ہے، جب گندی عادت اپنے اندر پیدا کر لیتا، اتنا فساد پہ آ جاتا ہے، تو پھر رحم کو کھو بیٹھتا ہے۔ اپنے ہی جنس انسانوں کو اتنا بھی رحم نہیں، چھوٹے بچوں کو بھی اس پر بھی رحم نہیں، عورتوں کو، بچوں کو، سب پہ اتنا ظلم کرتا، قتل و غارت گری میں اس قدر آگے بڑھ جاتا کہ جانوروں سے بھی نکل جاتا۔ یہ ذرہ برابر رحم نہیں، بچوں کو بھی قتل کر دیتا ہے، عورتوں کو قتل کر دیتا، بے گناہ انسانوں کو قتل کر دیتا ہے۔ آج دیکھا ہے دنیا میں کس طرح قتل و غارت گری، جرائم کے بازار عام ہیں۔ لوگ ذرہ اخباروں میں آتا ہے، آج نیٹ کا زمانہ ہے، موبائلوں میں بھی آتا ہے، اور ملکوں میں یا اپنے یہاں بھی اور شہروں میں کیسے لوگ بے رحمی کے ساتھ بچوں کو مار ڈالتے، کیسے بے دردی کے ساتھ عورتوں پہ ہاتھ اٹھا دیتے، کیسے کہاں انسانیت چلی جاتی، ایسے ایسے کام کر جاتے جو کام یہ جانور تک کا نہیں کرتے۔ اتنے ایٹم بم بنے ہیں یا اتنے ہتھیار بنے ہیں، وہ سب انسانوں ہی کے لیے، کہیں کوئی ہتھیار ایسا نہیں بنا جانوروں کے مارنے کے لیے۔ تو یہی انسان جب اخلاق سے گر جاتا ہے تو اتنا نیچے پہنچ جاتا کہ جانور سے بھی نیچے آ جاتا۔ دوسری تفسیر مفسرین نے اس کی لکھی کہ غددناہ اسفل سافلین کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت انسان کو، ایک وقت ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے کہ وہ بچہ رہتا ہے، پھر ایک عمر ہوتی ہے کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بچے ہی والی حالت میں یعنی بڑھاپا اس کے اوپر لے آتا ہے، اور دھیرے دھیرے جب اور بوڑھا ہو جاتا ہے تو لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اسے ارذل عمر کہا گیا ہے کہ جاننے کے بعد اس وقت عقل بھی اتنی کام نہیں کرتی، بلکہ جو چیزیں بچوں کے اندر پائی جاتی ہیں اس میں سے اکثر چیزیں اس عمر میں پائی جانے لگتی، تو اس عمر تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ ایک تیسری تفسیر مفسرین نے کی کہ اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے عقل دیا ہے۔ جب انسان اپنی عقل کو کام میں نہیں لاتا تو اللہ تعالیٰ اسے سب سے زیادہ نیچے کر دیتے ہیں، سب سے زیادہ پست کر دیتے ہیں۔ جیسے کتنا ماہر لوگ ہوتے ہیں، کافی جاننے والے، تجربے کار، سائنسلی کہا جاتا انہیں، لیکن عبادت کس کی کرتے؟ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے چیزوں کی عبادت کرتے، بت کی، یا کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے سے بھی زیادہ کمزور جانوروں کی عبادت کرتے۔ دنیا میں دیکھ لیا کیسی کیسی چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے، بہت سی ایسی چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے جو انتہائی شرمناک چیز ہے، جس کا نام لینا بھی صحیح نہیں۔ ایسی ایسی چیزوں کی لوگ عبادت کرتے، عورتوں کی تصویر بنا کر کے اس کی عبادت ہوتی ہے، اس کی پوجا ہوتی، جانوروں کی تصویر لگا دیتے، شیر کی تصویر لگا دیتے، ہاتھی بنی رہتی ہے اس کی عبادت ہوتی۔ اور اپنے میں سے، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسا کرتے کہ ایک اپنے ہی جیسے انسان سے، قبر والے سے مانگنا شروع کر دیتے۔ پہلے وہ بھی انسان تھے، ان کا انتقال ہوا، نہلایا دھلایا گیا، پھر اس کے بعد لا کے انہیں قبر کے اندر رکھ دیا گیا، مزار بنا دیا گیا۔ چند دنوں کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انسان انہی سے مانگنے لگتا ہے، یعنی اللہ جیسا انہیں سمجھنے لگے، اس لیے کہ من و عطا کی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں دیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں روک دیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور دینے والا نہیں۔ پھر عقل اس طرح اللہ تعالیٰ پست کر دیتے کہ اپنے ہی جیسے انسان سے، وہ بھی جو دنیا سے چلے گئے، جس کو اس نے نہلایا، یہ لا کر کے قبر میں رکھا، اور پھر اسی جیسے انسان سے، اسی سے یہ مانگنے لگتا ہے۔ کب؟ جب اپنی عقل کو بروئے کار نہ لایا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے پست کر دیتے، اور اتنا پست کر دیتے کہ نچلوں میں بھی سب سے نچلا کر کے ہم لوٹا دیتے ہیں۔
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ ہاں کچھ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو بے انتہا عطا کرے گا، ان کے اجر کو ختم نہیں کرے گا، نہ ختم ہونے والا اجر انہیں دے گا۔ کون لوگ؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ حدیث میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص جب جوانی میں، قوت کے زمانے میں، طاقت کے زمانے میں جب عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بیماری عطا کر دیتے، بیماری میں پھر وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ قوت کے زمانے میں یہ نفل پڑھتا تھا، تسبیح کا اہتمام کرتا تھا، یا قوت کے زمانے میں یہ قرآن کی تلاوت 1 پارے 2 پارے کر لیا کرتا تھا، لیکن جب بیماری کا زمانہ آیا، پھر وہ قوت ختم ہو گئی، اب وہ طاقت نہیں کہ تلاوت کر سکے، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کے زمانے میں بھی وہ اجر اور نیکیاں اس کے لیے یہ فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں، وہ فرشتے بیماری کے زمانے میں بھی اجر لکھتے رہتے ہیں۔ کب؟ جب قوت کے زمانے میں، صحت کے زمانے میں نیک عمل کیا جائے، تو ایسے لوگوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ لہم اجر غیر ممنون، ان کا اجر چلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں کہ انہوں نے ایک صحابی سے کہا، ہمیں حدیث مناجہ سنائیے، حدیث نجوہ، سرگوشی والی حدیث کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور بلا کر کے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی چادر ڈال دے گا، اب جیسے بھی اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے آہستہ آہستہ بات کرے گا، اس کے گناہ کو یاد دلائے گا کہ دنیا میں تم یہ گناہ کیے تھے، یہ گناہ کیے تھے، یہ گناہ کیے تھے۔ اس کے بعد سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، سب گناہ یاد دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ ہے حدیث، یہ کہ سرگوشی اللہ تعالیٰ اس سے چپکے چپکے کیا، کب؟ کہ وہ بندہ نیک تھا، اللہ تعالیٰ نیکی کے ساتھ اس سے کچھ گناہ ہوئے، اس گناہ کی وجہ سے اس کے اجر کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بیٹھے رہو مجلس میں۔ نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی گئی، نماز کے بعد انہوں نے پھر کہا اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جب جو نیک کام کیے، نماز پڑھے، یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں کے اجر اللہ تعالیٰ برباد نہیں ہونے دیتا، اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ بڑھاپے میں بھی ان کے اجر میں کوئی کٹوتی نہیں ہوتی، چاہے وہ نیک عمل نہ کریں، لیکن جوانی میں، طاقت کے زمانے میں جب وہ نیک عمل کرتے تھے تو یہ نیک عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ انہیں دیتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا وہ۔ ایسے ان سب کا یہ مقتضا ہے کہ ایک بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتا، نیک عمل کرتا، اور ایک بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو ان دونوں کے لیے کوئی ایسا دن ہونا چاہیے کہ نیک کام کرنے والوں کا اچھا بدلہ دیا جائے اور برا عمل کرنے والوں کا، برا کام کرنے والوں کا برا جزا، برا ٹھکانہ ان کا دیا جائے۔ دنیا میں تو یہ بدلہ ہو نہیں سکتا، اس کے لیے ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ فرما بردار بندوں کو انعام سے نوازیں اور نافرمان بندوں کو سزاؤں سے انہیں اس کی جزا اور سزا دی جائے۔ اس کے لیے ایک دن ہونا چاہیے، جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم حاکموں کو دیکھتے ہیں، جو لوگ ان کی مطیع و فرما بردار ہوتے، ان کے کاموں کو کرنے والے، ان کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں وہ انعام سے، جزا سے نوازتے ہیں، عطیات سے نوازتے ہیں، اور جو
نافرمانی کرتا ہے ان کی، انہیں وہ سزاؤں سے نوازتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو سارے حاکموں سے بڑھ کر کے حاکم ہے، اس نے بھی ایک دن تیار کر رکھا ہے کہ نیک کام کرنے والوں کو ان کے نیکی کا پورا پورا اس دن بدلہ ملے، اور برا عمل کرنے والوں کو ان کے برائی کا پورا پورا بدلہ ملے۔ فرمایا گیا فما یکذبک بعد بالدین، تو کون سی چیز تمہیں جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ کیوں جھٹلا رہے ہو اس کے بعد بدلے کے دن کو؟ یعنی اس کے لیے تو ایک دن ہونا ہی چاہیے کہ اچھا عمل کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیا جائے اور برا عمل کرنے والوں کو برا بدلہ دیا جائے، اس کے لیے ایک دن ہونا چاہیے۔ جب وہ دن ہونا ہے، یقینی ہے، تو کون سی چیز تمہیں آمادہ کر رہی ہے جھٹلانے پر؟ فما یکذبک، پھر کون سی چیز، پھر کیوں جھٹلا رہے ہو تم بعد اس کے بعد بدلے کے دن کو؟ وہ بدلے کا دن یقینی ہے، آنے والا، اسی کی یقین دہانی تمام انبیاء کرام نے کرائی، اور انبیاء کرام کے بعد جو ان سے قریب تر ہوئے ان لوگوں نے بھی یقین دہانی کرائی کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ انسان جو بھی عمل کر رہا ہے اس عمل کا حساب ہونا ہے، اس عمل کا جزا اور سزا اس کی ملنی ہے، وہ عمل اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کے لیے ایک دن متعین ہے۔ اس لیے ہم سب کو ہوشیار رہنا چاہیے، اور آج جو ہے یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آج توبہ بھی انسان کر سکتا ہے، آج نیکی کرنا چاہے کر سکتا ہے، کل صرف بدلہ ہی بدلہ رہے گا، کل نیکی کرنے کا یعنی حشر میں نیکی کرنے کا یا توبہ کرنے کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔ آج عمل ہے اور کل حساب ہوگا، فَالْيَوْمَ عَمَلٌ وَالْغَدْ حِسَابٌ، اس لیے آج ہی سے اس دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ الْقَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، عقل مند شخص وہ ہے جو ہر دن اپنے نفس کا دانہ، جو اپنے نفس کا حساب لیتا رہے، ہر دن اپنے نفس کا مواخذہ کرتا رہے، کیا ہم نے اچھائی کی، کیا ہم نے برائی کی، اسے عقل مند کہا گیا۔ جب ہر دن کا حساب ہوتا رہے گا تو پھر بہت سی برائیاں اپنے اندر جمع نہیں ہوں گی۔ فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کے فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ انہیں اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کے فیصلہ کرنے والا ہے، اس لیے فیصلے کا ایک دن متعین ہے، اس دن کی ہر ایک کو تیاری کرنی چاہیے۔ اس صورت میں ایک واقعہ بھی مفسرین نے لکھا ہے، وہ واقعہ یہ کہ اپنے تاریخ کا ابو جعفر نامی خلیفہ ایک شخص ہے، اس کا ایک قریب موسیٰ نام کا بہت ہی قریب اور اونچے عہدے پر تھے یہ، اس کی خلافت میں ایک دن چاندنی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہنسی میں انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تم چاند کی طرح نہیں تو تمہیں 3 طلاق۔ اب بیوی الگ ہو گئی اور یہ بھی تشویش میں مبتلا ہو گئے، پوری رات سوئے نہیں کہ اسے تو 3 طلاق پڑ گئی۔ صبح آ کر کے خلیفہ ابو جعفر سے اپنا واقعہ بتلا کہ بہت پریشانی کے ساتھ ہماری رات گزری، ہم انتہائی پریشان ہیں۔ خلیفہ ابو جعفر نے وقت کے تمام علماء کو، مفتیان کو جمع کیا اور کہا فیصلہ کیجئے۔ سب علماء اور اس وقت کے جتنے بڑے عالم مفتی تھے، سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی عورت کو طلاق پڑ گئی۔ ایک صاحب تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، مجلس میں موجود تھے، وہ خاموش رہے، وہ نہیں کچھ بولے۔ خلیفہ ابو جعفر نے کہا آپ بتائیے، انہوں نے کہا طلاق نہیں پڑی، اور استدلال کے لیے کلام پاک کی یہی آیت پڑھے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو تمام مخلوقات سے افضل بنایا، بہترین سانچے میں ڈھالا۔ مخلوقات میں چاند بھی ہے، چاند بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سورج بھی اللہ کی مخلوق، اسے بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اور سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف انسان ہے۔ سب علماء نے اپنا فتویٰ واپس لیا اور یہی ہوا کہ طلاق نہیں پڑی، اس لیے کہ انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ انسان کی تقویم، اس کا ڈھانچہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی عمدہ بنایا، تو ایسا عمدہ بنایا ہے
تو پھر اس انسان کو بھی چاہیے کہ جس مالک نے اس نعمت سے ہمیں نوازا، ہم اس مالک کی نعمت کی قدردانی کریں، اور مالک کے نعمت کی قدردانی یہی ہے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کیا جائے، جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسے کیا جائے، اور جن منکرات سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اس سے حتی الامکان بچا جائے۔ اگر اس طرح سے اپنی زندگی ہم گزارنے والے ہو گئے تو پھر آخرت میں آرام ہی آرام ہوگا، بہشت بری ٹھکانہ ہوگا۔ چند دن کی یہ زندگی ہے، اس میں بہت بچا کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ سمجھا جائے کہ ہم ایک کانٹے دار درخت کے پاس سے جا رہے ہیں۔ ابی بن کعب جو صدر القراء ہیں، ان سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ باوجود کہ یہ خلیفہ ہیں، پھر بھی پوچھے ابی بن کعب سے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، بتائیے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کبھی آپ کانٹے دار درخت کے پاس سے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کیسے آپ اپنے کپڑے کو حفاظت کے ساتھ سمیٹے رہتے ہیں، کہیں کپڑا لگ کے پھٹ نہ جائے؟ بس ایسے ہی دنیا میں زندگی گزاریے، بہت احتیاط کے ساتھ، کہیں گناہوں میں نہ پڑ جائیں۔ تو اس طرح سے زندگی اگر گزارے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی آخرت میں بھی کامیاب کریں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہمیں بھی، آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ الہ العالمین، ہم سب کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، اے کریم آقا، قرآن کریم کی برکت سے ہم سب کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ حاضرین کو یا اللہ ان کے جائز مرادوں کو پورا فرما، قرآن کریم سے محبت عطا فرما، قرآن کریم کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے والا بنا، اس کتاب سے شغف پیدا فرما، اس کے سمجھنے کی، سننے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو یہ سلسلہ قائم کیا گیا ہے، یا اللہ اس سلسلے کو باقی رکھیے، اے کریم آقا اس سلسلے کو باقی رکھیے۔ اس مسجد کو اے اللہ بہت جلد اس میں جو تعمیری کام باقی ہے سے پورا فرما۔ ہم سب حاضرین کی دنیا میں بھی، آخرت کی بھی ساری نعمتیں عطا فرما، اپنی کسی نعمت سے ہمیں محروم نہ کر۔ کل آخرت میں اے کریم آقا اپنے حبیب کی معیت نصیب فرما، نیک لوگوں کے ساتھ حشر و ایسی توفیق عطا فرما۔ دنیا کی زندگی کو بھی اے کریم آقا شاندار طریقے سے گزارنے والا بنا، اپنے حکموں کی اطاعت کرنے والا بنا۔ ہم سب کی زندگی میں برکت عطا فرما، دکان و مکان میں خیر و برکت، عفو و عافیت عطا فرما، راحت عطا فرما۔